اور کتنی تقوی والی پرہیزگار تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 روپیہ سال کا خرچہ اکٹھا بھیج دیا. 12,000 روپیہ. آخر صدیق کی بیٹی ہے اور ڈھیر لگ گیا روپے کا. خادمہ سے فرمایا مدینے میں سب لوگوں کو بتا دے کہ جتنے محتاج فقیر غریب ہیں آؤ ایسا صدیقہ کے دروازے سے خیرات لے جاؤ. اتنا دیا اتنا دیا، جانتی تھی یہ سال کا خرچہ ہے. لکھا ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے پہلے ایک ایک ٹکا تمام کا تمام صدقہ کر دیا. شام ہوئی، خادمہ کہنے لگی ام المومنین روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ روزہ کس چیز سے افطار کرو گی؟ فرمانے لگی کوئی بات نہیں، اگر ایک کھجور کا پیسہ بھی باقی نہیں تو پانی پی لیں گے. ایک ہمارا حال دیکھا کرو رمضان شریف میں، اتنی سی گڈوی ہے جیسے کراڑ کے پانی کی، وہ نیمبو نچوڑ کے کونا تلاش کر رہا ہے، پرلے کونے میں جا کے بیٹھے گا. کوئی ایک گلاس اس میں سے لے نہ لے. اگر کوئی پوچھ بھی لے گا نا کہ حاجی صاحب اس میں کیا ہے، وہ پانی ہے بھائی. کیا ہے اس میں؟ پانی ہے. کون ریس کرے گا ایسا صدیقہ؟ تیری سال کا خرچہ ایک دن میں ختم کر دیا. اور اپنا یہ حال ہے کہ شام کو کھانا تو درکنار، روزہ افطار کرنے کے لیے ایک کھجور بھی باقی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا، تشریف لائے، فرمانے لگے ام المومنین تقوی ٹھیک ہے، پرہیزگاری ٹھیک ہے، مگر میں نے سال کا خرچہ بھیجا، تم نے ایک دن میں تمام کا تمام تقسیم کر دیا، یوں کام کیسے چلے گا؟ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میں نے تمہیں فرمائش تو نہیں کی، جو کچھ ملا میں نے دے دیا. میں نہیں چاہتی میری موت آئے، میرے ملک میں میرے قبضے میں کوئی شے ہو، کل قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو اور مجھ سے پوچھا جائے ایسا کھڑی ہو کر مال کا حساب دو. فرمانے لگی او فاروق تجھے کیا بتاؤں، مجھے یاد ہے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وصال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کپڑوں میں وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، دنیا سے رخصتی ہوئی. ایسا صدیقہ رونے لگی اور فرمانے لگی او فاروق کیا بتاؤں، کم سے کم 12 پیوند لگے ہوئے تھے. اور فرماتی ہیں اسی طرح سے میرے ابا جان جب ابو بکر صدیق رخصت ہوئے اس وقت بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ نیا کفن ڈال دیا جائے، مگر صدیق اکبر نے سختی سے منع کر دیا. فرمانے لگی میں اپنے آقا کی حضور میں جاتا ہوا شرم محسوس کروں گا، میں تو اس لباس میں جانا چاہتا ہوں جس میں میں اس وقت موجود ہوں. کیا کوئی ریس کرے گا ان حضرات کی؟ تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بھی نماز پسند ہے، میری ساری زندگی نماز میں گزر جائے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، رکوع سجدہ کرتا ہی کرتا رخصت ہو جاؤں. آج ہماری سجدے میں رکوع میں بہت کم موت آ رہی ہے. کیسے آئے؟ سجدہ ہی صحیح کرنے کے عادی نہیں. سجدے میں موت تو تب آئے جب سجدے کا مزہ ہمیں آتا ہو. مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر چل پڑا کہ جنت میں نماز ہوگی. ایک عالم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا نہیں بھائی، جنت تو اعمال کی جگہ نہیں، وہاں تو عیش کی جگہ ہے، جنت میں نماز کا کیا کام؟ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے یارو جنت میں، جس جنت میں نماز نہ ہوگی جی کیسے لگے گا؟
جس جنت میں نماز نہ ہوگی دل کیسے لگے گا؟ جن کی رگوں میں نماز بیٹھ جائے، جن کے خون کے قطرے قطرے میں نماز رس جائے، ان کو تو چین نہیں آتا۔ یہ کوئی نماز ہے کہ جمعہ پڑھ لیا 8 دن غائب ہو گئے؟ کھانا دن میں 3 مرتبہ اور نماز ہفتے میں 1 دفعہ، اور وہ بھی بڑی سوچ سمجھ کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تینوں چیزیں پسندیدہ تینوں چیزیں آ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اور میرے آقا مجھے بھی 3 چیزوں سے پیار ہے، 3 چیزوں سے محبت ہے۔ تأمرون بالمعروف، فرمایا لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے کہتا رہوں، اچھائیوں پہ آمادہ کرتا رہوں، میری ساری عمر کی یہی تمنا ہے۔ وہ فاروق جو مراد مصطفیٰ ہے، داماد مرتضیٰ ہے، سارے صحابہ کرام کا عشق کا مظہر ہے، اسلام کی جان ہے، فرماتے ہیں میں تو ایک چیز سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، تأمرون بالمعروف۔ آج اگر صرف اچھائی کا حکم کرو اور برائی سے منع نہ کرو تو کسی سے بگاڑ نہیں ہوتا۔ کہتے رہو کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، کوئی نہیں۔ جھگڑا یہ ہوگا جب کسی کو آپ کہیں گے فلم کیوں دیکھ رہا ہے، جوا کیوں کھیلتا ہے، شراب کیوں پیتا ہے، زنا اور بدکاری کیوں کرتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، حرام خوری کیوں کرتا ہے، جب جھگڑا ہوگا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چیزوں سے گھبرانے والے نہیں تھے۔ ان کا مزاج تو ایسا فرمایا، جنگ بدر کے موقع پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، فاروق اعظم نے اپنے ماموں کا ایک پیر نیچے دبایا ہوا ہے اور ایک پیر ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، بیچ سے پھاڑ رہا ہے مکے کا بہادر۔ ہاں اسلام کے دشمن کو فاروق چین کے رکھ دیا کرتا تھا۔ حضور کی نظر پڑی، فرمایا فاروق یہ تو تیرا ماما معلوم ہوتا ہے۔ عرض کیا میرے آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ مامے نانے تھے، جب آپ سے جڑ گئی ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ کائے کی رشتے داری، کائے کی تعلق داری؟ جو دین کا دشمن ہے، جو قرآن کا دشمن ہے، جو اسلام اور ایمان کا دشمن ہے، وہ کس قسم کی رشتے داری ہے؟ صحابہ کرام نے ان شبہات کو ختم کر کے دکھایا۔ ابو عبیدہ صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان بن گئے، جنگ بدر ہوا، ان کے والد جراح اس وقت تک مسلمان نہیں بنے۔ ذرا توجہ کرنا، اگر سے جراح بعد میں تو مسلمان بنے، صحابی کو اب میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا۔ میدان بدر میں آیا ابو عبیدہ کا والد اور کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، میرے مقابلے میں آؤ کون آتا ہے۔ ابو عبیدہ پہچان کے تو تھے کہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے، اور میدان خالی بھی نہیں تھا، صحابہ کرام سے میدان بھرا ہوا ہے، خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام لے کر تو نہیں للکارا تھا، اس کا نام ہے دین، اس کا نام ہے ایمان۔ جراح نے للکارا مسلمانوں کے لشکر کو۔ ابو عبیدہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں، باپ کے مقابلے کے لیے میں جاتا ہوں۔ حضور نے مسکرایا، فرمایا پہچانا نہیں؟ لگا یا رسول اللہ پہچان کر ہی جا رہا ہوں، کہ تیرا باپ ہے وہ تو کہا یہی تو بتاؤں گا دنیا کو کہ ایمان کے مقابلے میں باپ کی کوئی حقیقت نہیں، یہی تو بتانا ہے۔ جراح نے آواز دی آؤ میرے مقابلے میں، ابو عبیدہ تلوار لے کے آئے رضی اللہ عنہ، کہا آ گیا، پھر اب بڑھتے ہیں مقابلے میں، پھر تیرا ہی نقص جگر آیا، اب
ٹھہر جا، خدا کی قسم ذرہ کا سر تھا، ابو عبیدہ نے تلوار کا وار کر دیا۔ یہ لوگ بنتی نہیں بنایا کرتے تھے جو زبان سے پھونک کے پھیر تم کرتے ہو۔ ان لوگوں کی برائی کرتے ہیں لوگ جنہوں نے ایمان کی وجہ سے باپ پہ تلوار چلا دی، ایمان کی وجہ سے ماموں کو پھاڑ مارا، اور صدیق اکبر اور ان کا بیٹا ایک جگہ بیٹھ کے کھانا کھانے لگے۔ بیٹا کہنے لگا با فلاں بدر کے دن میں مسلمان اس وقت نہیں تھا، میری تلوار کے نیچے آپ آ گئے تھے، ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے روٹی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کی ذات کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تیرے ٹکڑے کر کے چھوڑتا۔ یہ تو اسلام کی جان تھے صحابہ، اسلام کی جڑ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دیوانے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا مجھے تین چیزوں سے بڑا پیار ہے، تین چیزوں سے بڑی محبت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتا رہوں، لوگوں کو نیکیوں کے لیے آمادہ کرتا رہوں، اچھائی کراتا رہوں، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ لوگوں کو برائی سے منع کرتا چلا جاؤں۔ فرمانے کو چاہتا ہوں کہ ہاتھ سے مٹا دوں۔ بڑے تیز طبیعت تھے فاروق اعظم، اور مٹا کے دکھایا، مٹا کے دکھایا۔ جب بھی موقع ہے نا فاروق کی تلوار سب سے پہلے چمکتی تھی۔ بہادر تھا نا مکے کا آخر۔ تیسری چیز فاروق فرماتے ہیں مجھے پسند ہے پرانا کپڑا۔ پرانا کپڑا کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تکبر نہیں ہوتا، غرور سے بچتا ہے آدمی۔ خلافت کا زمانہ ہے، یہ نہیں غربت تھی، سونے چاندی کے ڈھیر مدینے میں تقسیم ہو رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ بحرین سے سونا، کیسروں کسرا کے خزانے فاروق کی ٹھوکروں میں لوگوں نے رلتے دیکھے۔ شہنشاہ روم کا تاج فاروق کی ٹھوکروں میں پڑا ہوا لوگوں نے دیکھا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج رولے فاروق کی ٹھوکروں میں۔ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی صحابی حضرت حفصہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق کی بیٹی ہے، امام الانبیاء کی گھر والی ہے۔ کہا حفصہ ہماری تو ہمت نہیں پڑتی، ہماری تو جرت نہیں ہوتی، تیرے ابا نے کیا حال کر رکھا ہے اپنا۔ دوسرے ملکوں کے بادشاہ آتے ہیں، وزیر آتے ہیں، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، ایک درویش بنا بیٹھا پیون لگے ہوئے کپڑوں میں، خدا کے لیے تم کہو کچھ اپنی حالت بدل لے، ہمیں تو ڈر لگتا ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب تشریف لائے، کہا ابا کیا غضب ہو گیا، اب تو فتوحات بہت ہے، مدینے کی گلیوں میں سونا رلتا پھرتا ہے، یہ حالت کو تبدیل کرو تھوڑی بہتی، بڑے بڑے بادشاہوں میں بیٹھتے ہو۔ فاروق اعظم نے رو دیا، فرمانے لگے حفصہ تو اپنی ایمانداری سے بتا، شہنشاہ کائنات مفخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حالت بیان کر۔ حضرت حفصہ رونے لگی اور کہنے لگی تاٹ جبل کی جس کو آدھا حضور اوڑھ لیا کرتے تھے، آدھی کو بچھا لیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہے کئی مرتبہ میں نے جو کی روٹی پکا کے دی، حضور کے حلق میں کئی مرتبہ چبھی اور واپس آئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رو دیا، اور حفصہ کیا مجھے تو دربار رسالت میں شرمندہ کرنا چاہتی ہے؟ اگر تو مجھے ان کے نام بتا دے جو تیرے پاس سفارش کرنے آئے تھے، میں مار مار کے ان کے چہروں کو بگاڑ کے رکھ دوں گا۔ پسند نہ کیا،
फारूक आजम की तबीयत बिल्कुल खराब है, नासाज चल रही है, पेट की शिकायत रहती है, सामने जौ की 2 रोटियां रखी है। अपने आप को कहने लगे, ओ फारूक, जब तक उम्मत का हर आदमी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, बूढ़ा जवान, मर्द औरत अच्छे छने हुए आटे की रोटी खाने के काबिल नहीं हो जाता, तुझे उस वक्त तक ये जौ यूं ही खाने पड़ेंगे। कौन कहता है? नबी का शुक्र है, 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्म रहा है, जिसने काबुल से लेकर तरावलस तक का इलाका फतह करके दिया, जिसकी ठोकरों में कैसरों किसरा की ताज रुलते फिरते हैं, चांदी सोने के ढेर रुलते फिरते हैं। वो फारूक कहता है कि उस वक्त तक मेरे लिए मैदे की रोटी खाना जायज नहीं, जब तक पूरी दुनिया मुसलमानों में से या कोई काफिर भी क्यों ना हो, मेरी हुकूमत कराने वाला हो, जब तक उसको यही रोटी ना मिले मेरे लिए जायज नहीं। कहाँ गए वो सोचने वाले, कहाँ मर गए वो लोग इन तारीखों को पढ़ने वाले। अरे तुमने अंग्रेज का ठाट देखा, अंग्रेज का बात देखा, तुमने अंग्रेजों से लहू पीना सीखा, तुमने अंग्रेजों से तरह तरह की कमाई करनी सीखी, तुमने अंग्रेजों से बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बंगले बनाने सीखे, तुमने दौलत के ढेर लगाने सीखे। खुदा की कसम, आओ नबी के दरबार में आओ और नबी के यारों के दरबार में आके देखो कैसी जिंदगी है। फरमाया मुझे पुराने कपड़े से प्यार है। सैयदना उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठ खड़े हुए और अर्ज करने लगे, अल्लाह और मेरे आका, मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, मुझे 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती है। सबसे पहली क्या चीज है? कहता है मुझे तो ये बात बड़ी पसंद है, मेरी जुबान खुदा का कुरान। अल्लाह मियां को उस्मान की पसंद पे इतना प्यार आया, फरमाया उस्मान जा, आखिरी वक्त में तेरी जुबान होगी, मेरा कुरान होगा। फरमाया मुझे तो कोई चीज भी इतनी दुनिया में पसंद नहीं जितना कि कलामी इलाही पसंद है। अरे एक रात में, एक रकात में तभी तो मुकम्मल कुरान खत्म किया करते थे। एक रात में, एक रकात में, एक रकात में। उस्मान ज़ुन्नुरैन शहीद मदीना इमाम मज़लूम की ये कैफियत है। और कैसे पढ़ा करते थे, रुखसारों पे आंसुओं ने बह बहकर नालियां सी बना ली थी, हर वक्त रोया करते थे। कुरान की तिलावत होती थी, उस्मान की जुबान होती थी, रात दिन कुरान पढ़ते थे। यहाँ तक के शहादत के वक्त लहू की धार जो जाके गिरी वो अल्लाह के कुरान पे पड़ी। फरमाया मुझे तो पसंद है ये चीज और प्यारी लगती है ये बात से मेरी जुबान हो अल्लाह का कुरान। सबसे ज्यादा अजीज तर, सबसे ज्यादा महबूब मुझे तो यही बात लगती है, सैयदना उस्मान कहते हैं। दूसरी फरमाया मेरी एक तमन्ना सारी उम्र से है, यही आरज़ू है, यही हसरत है, कहता उस्मान की रोटी हो, गरीब का पेट हो। हमारे यहाँ तो अगर सुबह के टाइम पे कोई रोटी का टुकड़ा ले जाए, दूसरा फकीर आ जाए, ओहो आज तो सारा दिन लार बंद गई भाई, आज तो कतार बंद गई। अगर किसी बेवा के घर से आटा दे दिया, 6 महीने उसका गीत गाते हैं तेरे मेरे आगे। वैसे एक बात बता रहा हूं आपको, फला दिन में 2 सेर आटा उसके बच्चों को दे के आया, तूने 2 सेर दे दिया, उसके गीत गाता है। खुदा ने तुझे सारी उम्र में करोड़ों मन खिलाया, उसका कभी गीत गाया? 5 रुपए अगर मस्जिद को दे गया तो उसके लिए तो चौड़ा होता है, और खुदा ने तुझे 5 लाख और 5,000 और 500 दिया, वो तेरे बाप के है, वो खुदा ने नहीं दिए। वो नहीं याद करता आदमी। इसलिए शरीयत ने हुक्म दिया कि अगर किसी रिश्तेदार को ज़कात देने की नौबत आए, उसे बताओ मत कि ये ज़कात के पैसे हैं,
اس کے مستحق ہونے کا تم خود خیال کرو تاکہ اس کے دل کو ٹھیس نہ لگے کہ دیکھو میاں ایک ماں کی اولاد ہے، ہم بھائی زکات دینے والا بن گیا، بہن لینے والی بن گئی۔ سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند لگتی ہے، عثمان کی روٹی اور غریب کا پیٹ اور بس کھلاتا ہی رہوں۔ عثمان تیری روٹی کتنی خوش نصیب تھی، تم نے 20 مرتبہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فاقے کھلوائے۔ مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں پانی پر سے کاندھلا کرانا جانے کے لیے پیدل سفر کر رہا تھا۔ چلتے چلتے راستے میں ایک گاؤں آیا، شام ہوئی، میں وہاں ٹھہر گیا، مسجد میں گیا، میں نے مسجد کی صفائی کی اور اذان دی، کوئی نہ آیا۔ مغرب کی اذان دی تو ایک آدمی آیا، جماعت کر لی۔ نہ ہوٹل تھا نہ کوئی دکان تھی، میں نے سوچ لیا آج پانی پی کر گزارا کر لوں گا، یہ بھی صبر کرنے والوں کی بات ہے، ورنہ جناب بیٹھوں کے دروازے کھٹکھٹانا بھی کوئی بڑی بات نہیں۔ مولانا نے سوچا تو پانی پی کے سو جا۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور اس نے 3 روٹیاں لا کر کے مولانا کو دی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا، اتنا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اس وقت ہندوستان کے علماء اس کے تقوی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نبی کو دودھ پلانے والی مائی کے قدموں میں دفن ہوا۔ مولانا فرماتے ہیں 3 روٹیاں لے کر ایک آدمی آیا، میں نے کھا لی، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں کہ مجھے 3 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا، خواب میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ زیارت ہوئی، تو میں بڑا خوش ہوا، واہ 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 واہ، یہ تو جنت ہے، یہ مسجد نہیں، یہ تو عجیب جگہ ہے۔ کہا میں اگلے دن بھی وہیں ٹھہر گیا اس لالچ میں کہ ایسی جگہ جہاں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو، کون چھوڑے ایسی جگہ کو۔ مولانا فرماتے ہیں اگلے دن مغرب کی نماز کے بعد وہی آدمی آیا اور 2 روٹیاں لے کر آیا۔ جب میں 2 روٹیاں کھا کے سو گیا تو مجھے اس رات کو 2 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نصیب ہوا، 2 زیارت نصیب ہوئی۔ اب میری یہ تسلی ہوئی کہ یہ جگہ کی بات نہیں، یہ تو اس روٹی میں کمال ہے، 3 کھائی 3 مرتبہ زیارت ہوئی، 2 کھائی 2 مرتبہ زیارت ہوئی۔ کہا میں پھر تیسرے دن بھی وہی ٹھہر گیا، ایسی چیز کو چھوڑ کر جائے کون۔ کہا جب تیسری رات آئی، عشاء کا وقت آیا اور وہی آدمی 1 روٹی لے کے آیا اور آنکھوں میں آنسو تھے، کہنے لگا مولانا کل آپ قیام نہ کریں، کل کو آپ یہاں نہ ٹھہرے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ مجھے تو وہ چیز مل رہی ہے یہاں، میں تو ساری عمر بھی نہ جاؤں، ایسی چیز کہاں ملے؟ اور تو کون ہے جو جتنی گنتی میں تیری روٹی کھاؤ اتنی مرتبہ تیرا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو؟ تیری روٹی میں کیا کمال ہے؟ وہ رو کے کہنے لگا پرسوں اتنی مزدوری بنی تھی کہ 3 روٹیوں کا آٹا بنا، میں آپ کو دیکھ کے گیا، میں نے بیوی سے کہا میرے نام کی روٹی دے دے، مسجد میں کوئی اعلیٰ درجے کا عابد و زاہد ہے، کوئی درویش فقیر ہے، اس کو روٹی کھلاؤں گا۔ بیوی کہنے لگی چلو میں بھی فاقے پہ فاقہ کر لوں گی، میرے نام کی بھی لے جاؤ۔ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ کہنے لگا ابا آج تو میں بھی فاقہ کروں گا، میرے نام کی بھی لے جا۔ کا پرسوں تو تینوں نے فاقے پہ فاقہ کر لیا، کل بچے کی حالت خراب ہو گئی، وہی 3 روٹیوں کا آٹا مزدوری میں پھر ملا، بچے کی روٹی تو اس کو دے دی، ہم نے میاں بیوی نے تیسرے دن بھی فاقہ کر لیا۔
اور کہا آج بھی میں نے مزدوری کی تھی، آٹا اتنا ہی ملا کہ 3 روٹی بنے، چوتھے دن میں بیوی کی حالت خراب ہو گئی، آج بچی کی بھی دے آیا ہوں، بیوی کی بھی دے آیا ہوں، کل کو مجھے اپنا اعتبار نہیں، میرا کیا حال بن جائے گا، اس لیے کہتا ہوں کہ کل کو آپ یہاں سے آپ نہ کریں۔ دینا تو ان لوگوں کا تھا 4 دن کے فاقے خود کاٹ کر مسجد میں بیٹھے ہوئے مسافر کو دینا۔ تو اگر لاکھ روپے میں سے 2 روپے پھینک گیا تو حاتم طائی کا باپ نہیں بن سکتا۔ صحابہ وہ تھے جنہوں نے خود فاقے کر کے دوسروں کو کھلایا، خود پریشان ہو کر کے دوسروں کی پریشانی کو دور کیا۔ تو عثمان فرماتے ہیں میری دوسری پسند یہ ہے کہ عثمان کی روٹی ہو، غریب کا پیٹ ہو، اور تیسری فرمایا میں چاہتا ہوں غریب کا بدن ہو، میرا کپڑا ہو، قبر تک لوگوں کو پہناتا ہی چلا جاؤں، اور پہنایا کھلایا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کی غلامی نصیب فرمائے۔